ما کان ابوک امرأ سوء وما کانت امک بغیہ، آپ کا باپ بھی اچھا تھا، آپ کی ماں بھی نیک تھی، یہ بچہ کہاں سے آ گیا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا مریم تم نے نہیں بولنا، ہمارے نبی کی ناموس کا مسئلہ ہے، ہم خود بولیں گے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ نے نہیں بولنا، ہم گواہی دیں گے۔ تو وہ خاموش رہی اور کہا کہ میں نے انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میں نے روزہ رکھا ہوا ہے چپ کا، میں نے نہیں بولی۔ تو وہ کہنے لگے کوئی جواب تو دو، ہماری اس اعتراض کے اوپر کوئی ایک جملہ تو کہو۔ تو قرآن کہتا ہے فَأَشَارَتْ إِلَيْهِ، خود بولنے کے بجائے حضرت مریم نے سیدنا عیسیٰ کی طرف اشارہ کر دیا، اشارہ کر دیا۔ 3 دن کا بچہ ہے۔ تو وہ کہنے لگے قَالُوا كَيْفَ نُكَلِّمُ مَنْ كَانَ فِي الْمَهْدِ صَبِيًّا، ہم اس سے کیسے بات کریں جو ابھی گود میں چھوٹا سا بچہ ہے، نہ اس کے منہ میں دانت ہے، نہ قوت گویائی ہے، نہ بولنے کی قوت ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے، نہ ما فی الضمیر کا اظہار کر سکتا ہے۔ ابھی اسی ششو پانی میں مبتلا تھے کہ وہ بچہ بول اٹھا، اور اس بچے نے کہا، کیا کہا؟ قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، فرمایا حضرت عیسیٰ بولے، فرمایا لوگوں میری ماں کو کچھ نہ کہو، اس میں بہتان نہ لگاؤ، طرح طرح کی باتیں نہ کرو، میں اللہ کا بندہ بھی ہوں، اس کا رسول بھی ہوں، اور میرے رب نے مجھے شریعت عطا فرما کے بھیجا۔ بول اٹھے، فرمایا میرے رب نے مجھے شریعت عطا فرمائی۔ اور آگے کیا فرمایا؟ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ وَأَوْصَانِي بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ مَا دُمْتُ حَيًّا، فرمایا مجھے میرے رب نے یہ شان عطا فرمائی ہے کہ میں جہاں جاتا ہوں برکتیں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، حضور شاہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہاں بڑے خوبصورت جملے لکھے۔ آپ نے فرمایا کہ جو حضور کے میلاد کی خوشخبری دینے آیا اس کی شان یہ ہے کہ جہاں جہاں وہ جاتے ہیں برکتیں ساتھ جاتی ہیں۔ سبحان اللہ۔ جن کے میلاد کی خوشخبری وہ لے کے آئے ان کی برکتوں کا عالم کیا ہوگا؟ اعلیٰ حضرت بولے، فرمایا نعمتیں بانٹتا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم تھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، سرکار کی آمد، آقا کی آمد، سونے کی آمد، دلبر کی آمد، لجپال کی آمد۔ اب یہاں صرف 2 ایویڈنسز آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، برکات مصطفیٰ، سبحان اللہ، حضور کی برکتیں، اور یہ اس آیت کے تحت کہ وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنْتُ، میں جہاں جاتا ہوں برکتیں ساتھ جاتی ہیں۔ میرے حضور سے علومت پڑھتے تھے، جتھے ماہی پب رکھدا اتھے اگدا سرو دا بوٹا، جتھے ماہی پب رکھدا اتھے اگدا سرو دا بوٹا، جہاں ان کے قدم لگتے ہیں وہاں بہاریں آ جاتی ہیں، جہاں ان کے قدم لگتے ہیں وہاں ہریالیاں ہو جاتی ہیں، جہاں ان کے قدم لگتے ہیں وہاں سبزہ زار اگاتے ہیں، اور سرکار اگر بنجر زمین پہ بھی قدم رکھے اس کو بھی سرسبز و شاداب فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ 2 ایویڈنس سنیں۔ پہلی بات بخاری شریف میں ہے، یہ تو بے شک یہ ایسی بات ہے کہ ساری رات میں کرتا رہوں تو الحمدللہ ختم نہ، یہ ذکر مصطفیٰ ہے، یہ شان مصطفیٰ ہے، یہ برکت وجود مصطفیٰ ہے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ایک دن مجھے سخت بھوک لگی، اور اس اصحاب صفا میں شامل تھے، آخری 3 سال صرف انہوں نے حضور کے ساتھ زندگی گزاری، قبیلہ دوس سے ان کا تعلق تھا، اور بہت لیٹ عبد الرحمن بن صخر ان کا اصل نام تھا، ابو ہریرہ سے مشہور ہو گئے کیونکہ بلیوں سے محبت تھی۔ حضور نے انہیں دیکھا تو فرمایا ابو ہریرہ تو بلیوں والا ہے، تو جانوروں سے محبت رکھنا اور ان پہ ظلم نہ کرنا اور ان سے رحمت کا سلوک کرنا یہ سرکار کی بھی سنت ہے اور حضور کے صحابہ کی بھی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ابو ہریرہ ہے، سب سے زیادہ حدیثیں روایت کرنے والے ہیں، اور ان کا واقعہ تو یہ آپ کو یاد ہی ہوگا کہ خود ہی کہتے کسی نے ان سے کہا کہ
حضرت سیدنا ابو بکر صدیق حضور کی خدمت میں ساری زندگی رہے، مولا علی ساری زندگی رہے، کسی نے 500 حدیثیں روایت کی، کسی نے 300 کی، اور آپ نے کئی ہزار حدیثیں روایت کی ہیں، حالانکہ آپ تو حضور کے ساتھ صرف 3 سال رہے۔ تو یہ کیسے آپ نے کر لیا؟ لوگ ان پہ بہتان لگاتے تھے، تہمت لگاتے تھے کہ آپ نے اپنی طرف سے گڑھ لی۔ تو حضرت ابو ہریرہ 2 جواب دیتے تھے، فرماتے تھے تمہاری بات ٹھیک ہے کہ میں سرکار کے ساتھ تھوڑا رہا ہوں، لیکن سارے صحابہ اور باقی لوگ فجر پڑھ کے بازار چلے جاتے تھے، کوئی سبزی بیچتا تھا، کوئی کپڑے کی تجارت کرتا تھا، کوئی اپنے کام کرتا تھا، وہ سارے اپنے کاموں میں چلے جاتے تھے، میں صبح سے لے کے شام تک مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ بیٹھا رہتا، میں وہاں سے ہلتا نہیں تھا، اس لیے میرے اوپر زیادہ کرم ہوا۔ یہ ایک وجہ۔ اور ایک دفعہ فرماتے ہیں کہ میں نے بازار میں جا کے لوگوں سے کہا کہ لوگوں مسجد میں حضور وراثت تقسیم فرما رہے ہیں، جلدی آ جائیں، حضور وراثت تقسیم فرما رہے ہیں۔ یہ ایک اور مسئلہ بھی انہوں نے حل کر دیا کہ جن کو یہ غلط فہمی ہے کہ وراثت حضور کی کیا ہے، تو حضرت ابو ہریرہ نے بازار میں جا کے اعلان کیا کہ حضور وراثت تقسیم کر رہے ہیں، تو لوگوں نے سمجھا کہ شاید کوئی زمینیں دے رہے ہیں یا کوئی پیسے دے رہے ہیں، کافی سارے لوگ دوڑ کے آ گئے کہ ہمیں بھی حصہ مل جائے۔ تو جب پہنچے تو دیکھا کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم درس قرآن ارشاد فرما رہے ہیں، سبحان اللہ، قرآن کی آیتوں کی تشریح کر رہے ہیں۔ تو حضرت ابو ہریرہ سے کہنے لگے تم تو کہہ رہے تھے کہ وراثت تقسیم کر رہے ہیں، تو کہا ہاں میں یہی کہہ رہا تھا کہ وراثت تقسیم کر رہے ہیں، مصطفیٰ کی وراثت جائیداد نہیں، پیسے نہیں، دولت نہیں ہے، مصطفیٰ کی وراثت قرآن اور حدیث کا علم ہے، سبحان اللہ، بولو قرآن اور حدیث کا علم، یہ حضور کی وراثت ہے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے اس وراثت سے بڑا حصہ ملا۔ اور تیسری وجہ یہ بیان فرمائی کہ ایک دن میں حضور کے سامنے چلا گیا تھا اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ جو سنتا ہوں یاد ہی نہیں رہتا، حافظہ بڑا کمزور ہے۔ آج کل کا کوئی مفتی ہوتا نا تو وہ کہہ دیتا کہ بھائی ادھر کیوں آئے ہو، کسی حکیم کے پاس چلے جاؤ، کوئی کرشی کی معجون کھا لو، کوئی فلاں حکیم سے نسخہ لے لو، اتریف اور اس کو خدوس لے لو، پتہ نہیں کیا کیا نسخے ہیں، ایسی بات کرتے ہیں۔ لیکن صحابہ کو پتا تھا کہ شفا ملتی ہے تو وہ بھی در مصطفیٰ سے ملتی ہے، اور دنیا ملتی ہے وہ بھی در مصطفیٰ سے، عقبہ ملتی ہے وہ بھی یہیں سے ملتی ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں بخدا، خدا کا یہی ہے در، بولو بخدا، خدا کا یہی ہے در، نہیں اور کوئی مفر مقر، جو وہاں سے ہو یہیں آ کے ہو، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں، جو یہاں نہیں تو وہاں نہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ در مصطفیٰ اور در خدا میں کوئی فرق نہیں ہے، جو مصطفیٰ کا در ہے بولو وہی خدا کا در ہے، یہ ایک ہی در ہے۔ وہ کہتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ حافظہ نہیں ہے ٹھیک، تو حضور نے بھی یہ نہیں فرمایا کہ بھائی اللہ سے مانگو نا، اللہ سے مانگو، میں حافظہ کہاں سے دوں، حافظہ اللہ دیتا ہے، رزق اللہ دیتا ہے، یاداشت اللہ دیتا ہے۔ سرکار نے یہ نہیں فرمایا، حضور نے فرمایا اچھا چادر بچھا دو، کیا فرمایا؟ چادر بچھا دو، چادر بچھائی، سرکار نے آسمان کی طرف ہاتھ بلند کیے، کچھ پڑا اور پھر وہ ہاتھ چادر پہ مل دیے، فرمایا اسے اپنے سینے سے مل لو۔ کہتے ہیں جس دن سے میں نے وہ چادر اپنے سینے سے ملی ہے اس کے بعد جو حضور فرماتے گئے میرے سینے میں سخت ہوتا چلا گیا۔